ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذکر شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کی آج یہ پہلی محفل ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم غلامان صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کی ان مقدس محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر سے بہتر ہمیں اور آپ سب کو صلہ نصیب فرمائے. آج کی محفل میں جو عنوان میں نے انتخاب کیا ہے، پہلی محفل ہے اور اس کے بعد ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی ذکر کرنا ہے، اہل بیت رضی اللہ عنہم کا بھی ذکر کرنا ہے. ان سب کی محبتوں کا جو مدار ہوتا ہے وہ محبت الہی پہ ہوتا ہے. یعنی ان سب کی محبتوں کی جو خوشبو ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی محبت کی خوشبو سے ہی ہمیں ملتی ہے. اس لیے آج اس عنوان کا انتخاب کیا ہے، محبت الہی کی لذت. آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو امام حسین کی محبت مل جائے تو اس کو کتنا مزہ آتا ہے، تو وہ خدا جس نے حسین کو بنایا ہے اس کی محبت اگر مل جائے تو کتنی لذت آئے گی. اس لیے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کو اپنی محبت سے منور و مجلہ فرما دے. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. یعنی ایمان والے اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. یہاں آپ غور کیجئے کہ صرف محبت کی بات نہیں کی کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اگر یہ ہوتا کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو قرآن میں یوں بیان ہوتا والذین آمنوا حبا للہ، ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اچھا، یہاں محبت اگر محبت سے زیادہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں شدید، سخت. یہاں شدید بھی نہیں ہے، شدید سے بھی زیادہ ہو جائے تو اس کو اشد کہتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اشد محبت کرتے ہیں. یہاں میں ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بڑا لطیف نقطہ ہے، بڑا پیارا نقطہ ہے. اس میں دو حصے ہیں، ایک ایمان والذین آمنوا
اور اس کے آگے محبت الہی. اللہ نے فرمایا وہ جو ایمان والے ہیں اشد حب للہ، اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. ادھر شدت بیان کی، ادھر صرف ایمان والا کہا. یہ نہیں فرمایا وہ جو بہت اعلی ایمان والے ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ایمان والوں میں بھی کئی طرح کے ہیں. ہمارا ایمان اور ہے، اولیاء کا ایمان اور ہے، ولیوں کے امام کا ایمان اور ہے، صحابہ کا ایمان اور ہے، انبیاء کا ایمان اور ہے، سرکار کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وہ جو بہت زیادہ درجے والے بہت اعلیٰ مومن ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا وہ جو ایمان والے ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے. پتا چلا کہ یہ سب سے نچلے درجے کے مومن کی صفت ہے کہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کو پڑھ کر کے حیران ہو گیا کہ جب یہ سب سے نچلے درجے مومن کی صفت ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان تو میرے آقا کا ہے. حضور اللہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے نچلے درجے کے مومن کی اللہ نے یہ خوبی بیان کی کہ وہ اشد حب للہ، اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اللہ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں. اچھا، یہاں بات محبت کی اشد کی محبت ہو رہی، یعنی بہت ہی زیادہ. وہ محبت جو شدید ہوتی ہے، شدید سے اوپر اشد ہے. شدید محبت کی علامت علماء نے یہ بیان کی ہے اسے دشمن بنا لو جو محبوب کا دشمن ہو. اسے دشمن بنا لو جو محبوب کا دشمن ہو. اب اللہ سے ہمیں شدید محبت نہیں، اللہ سے ہمیں اشد محبت کرنی ہے. جب شدید محبت کی یہ علامت ہے کہ محبوب کے دشمن کو دشمن بنانا ہے، تو اشد محبت میں تو بدرجہ اولا یہ ہونی چاہیے جب اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہو جائے. یہ ہے محبت الہی کی علامت. قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی محبت کی بات کی. قرآن کی ایک آیت کریمہ اور دیکھیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اللہ فرماتا ہے تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر، یعنی اللہ پر اور پچھلے دن پر. پچھلا دن کیا؟ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. انہیں نہیں پاؤ گے. کیا کرتے نہیں پاؤ گے؟ کہ وہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ ایک طرف اللہ سے محبت کریں اور دوسری طرف اللہ ہی کے دشمنوں سے دوستی رکھیں. اب وہ دشمن اگر اللہ کا، چاہے اس کا باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا خاندان والے ہو، کوئی بھی ہو، جب محبت اللہ سے ہو گئی، اس محبت کی لذت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دشمنوں کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے وہ خود بخود دور ہو جایا کرتی ہے، وہ پاس نہیں آتی ہے. ایک تیسری آیت کریمہ دیکھیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. محبوب تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان، ہر یہ چیزیں سب کے سب اگر اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوئیں، یعنی یہ چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئیں، تو اللہ فرماتا ہے انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب نازل فرما دیں. اچھا، ان دونوں آیتوں میں شروع میں جو میں نے آیت پیش کی اس میں صرف محبت الہی کی بات ہے. اس کے بعد جو دو آیتیں میں نے پیش کی ہیں اس میں اللہ نے محبت رسول کو بھی بیان کیا ہے.
ان دونوں آیتوں میں آپ ذرا دیکھیے، اللہ سب کی محبت چھڑوانا چاہ رہا ہے. باپ کی محبت بعد میں، ماں کی محبت بعد میں، خاندان کی، قبیلے کی، مال کی، دکان کی، سب کی محبت بعد میں. لوگ سوچ سکتے ہوں گے کہ اللہ سب کی محبت چھڑوانا چاہ رہا ہے، کیا اپنے محبوب کی محبت بھی چھڑانا چاہ رہا ہے کہ محبوب کی محبت بھی بعد میں ہو؟ تو فرمایا نہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ. اللہ کی محبت اور محبوب کی محبت میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ مشکات شریف کے اندر حدیث نمبر 4771 میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور کے وضو کا پانی لے کر کے چہرے پر اور اپنے بدن پہ ملا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ محبت خدا اور محبت رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. جو محبت رسول کی ہے حقیقت میں وہی محبت خدا کی ہے. اس لیے کہ حضور سے محبت کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. صحابہ نے حضور کے وضو کے پانی کو کہاں ملا؟ اپنے بدن اور چہرے پر ملا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، ایسا کرنے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے؟ اور لوگوں کے وضو کے پانی تو چہرے اور بدن پہ نہیں ملتے. ارے چہرے اور بدن پہ ملنا تو دور کی بات ہے، اور لوگوں کے وضو کے پانی کو پاؤں پہ بھی نہیں ملتا ہے کوئی. یہاں سرکار کے وضو کا پانی چہرے اور بدن پہ ملا جا رہا ہے. وہ بھی بدن کا کون سا حصہ جانتے ہیں؟ صحابہ حضور کے وضو کے پانی کو چہرے اور اپنے دل پر ملا کرتے تھے تاکہ چہرہ بھی روشن ہو اور دل بھی روشن ہو. تو حضور نے پوچھا تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ اب صحابہ کا جواب دیکھیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا فرماتے ہیں؟ صرف یہ نہیں فرمایا حضور آپ کی محبت نے ابھارا، نہیں، جبکہ وضو بنانے والے کون؟ سرکار ہیں. اللہ تو اس سے پاک ہے. وضو کا پانی سرکار کا ملا جا رہا ہے، اللہ کے وضو کا پانی نہیں. اللہ تو اس سے پاک ہے. سرکار کے صحابہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور آپ کی محبت نے ابھارا ہے. صحابہ جانتے تھے اس پانی سے ہمیں اللہ کی محبت کی خوشبو بھی ملتی ہے اور محبوب کی محبت کی خوشبو بھی ملتی ہے. اس لیے جواب صحابہ نے وہ دیا جب حضور نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ صحابہ نے فرمایا حب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ، اللہ اور آپ کی محبت نے ابھارا ہے. جبکہ وضو کا پانی سرکار کا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں محبت یہاں اللہ کی بھی ہے وضو کا پانی سرکار کا. اس سے پتا چلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے جدا ہونے والے پانی میں جہاں محبت رسول کی خوشبو ہے وہی محبت خدا کی بھی خوشبو ہے. اور صحابہ ان دونوں خوشبوؤں کو محسوس کرتے تھے. آج جو لوگ محبت خدا کو الگ کرنا چاہتے ہیں، محبت رسول کو الگ کرنا چاہتے ہیں، میرے امام نے فرما دیا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. ہمیں جہاں اللہ کی محبت کی خوشبو آتی ہے وہیں سرکار کی محبت کی خوشبو بھی آتی ہے، اور جہاں سرکار کی محبت کی خوشبو آتی ہے وہیں ہمیں خالق کی محبت کی بھی خوشبو آتی ہے. اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتا چلا. قرآن مقدس کے اندر چوتھی آیت اللہ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب تم کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اندازہ لگائیں پیروی سرکار کی اللہ کروا رہا ہے اور محبت کا دعویٰ اللہ سے تھا. یعنی اگر کوئی محبت اللہ سے کرتا ہے تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ سرکار کی کرنی ہے. انداز ذرا دیکھیں قرآن کا. جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ محبت اللہ سے ہے تو پیروی بھی اللہ کی ہو. لیکن اللہ فرماتا نہیں، محبت اگر مجھ سے ہے تو پیروی کس کی کرو؟ میرے محبوب کی کرو. پھر اللہ فرماتا اب تمہیں محبت کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود محبت کرنے لگ جائے گا. اللہ تم سے خود محبت کرے گا. ایک آیت کریمہ دیکھیں جس میں ایمان والوں کی اللہ 6 خوبیاں بیان کر رہا ہے.
6 صفتیں بیان کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اس میں ایمان والوں کی 6 خوبیاں بیان کی ہیں. پہلی خوبی اللہ فرماتا میں ان سے محبت کروں گا. اندازہ لگائیں پہلی خوبی ہی اللہ نے یہ بیان کی کہ اللہ محبت کرے گا. کیا اسے ضرورت ہے وہ ہم سے محبت کرے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس سے محبت کریں. اگر ہم اس سے محبت نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہے. اگر وہ نہ کرے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں. لیکن اس نے ہماری 6 خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی یہ کیوں بیان کی کہ میں محبت کرتا ہوں، جبکہ اسے تو ضرورت بھی نہیں ہے. اگر وہ ہم سے محبت نہ کرے تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں بگاڑ سکتا ہے. لیکن بس اس کریم کا کرم ہے، اس کریم کا کرم ہے. لاکھ غلطیاں کر لو ماں پھر بھی معاف کر دیتی ہے. لاکھ ستا لو ماں پھر بھی محبت کرتی ہے. وہ تو ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے 1 حصہ دنیا میں رکھا ہے. 99 حصہ کل قیامت کے دن ہوگا. اور پھر سرکار نے فرمایا اسی 1 حصے کی برکت ہے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اس 1 حصے کی برکت کا یہ عالم ہے کہ آج ہم ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں تو خالق کی محبت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اس لیے اس نے سب سے پہلی خوبی یہ بیان کی کہ میں اس سے محبت کروں گا. کس سے؟ جو ایمان والا ہوگا. اور پھر فرمایا جب میں محبت کروں گا تو میرا بندہ مجھ سے بھی محبت کرے گا، مجھ سے بھی محبت کرے گا. تیسری خوبی بیان کی میرے دوستوں سے محبت کرے گا. یعنی میں نے جن جن سے محبت کی ہے وہ میرا مومن بندہ ان سے بھی محبت کرے گا. الحمدللہ آج ہم اللہ کے ولیوں سے بھی پیار کرتے ہیں. یہ اللہ نے ہماری ایک ایک خوبی کو آپ سنتے جائیے اور اپنے آپ پر ناز کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا ہے. اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے کی پہلی خوبی یہ ہے کہ میں اس سے محبت کروں گا، اور دوسری کی وہ مجھ سے کرے گا. تیسری خوبی یہ کہ وہ میرے دوستوں سے بھی محبت کرے گا، اور چوتھی خوبی یہ کہ میرے دشمنوں سے دشمنی کرے گا. پانچویں خوبی یہ کہ میری راہ میں کٹ مرے گا. میری راہ میں جب کٹنے کا وقت آئے گا، گردن کٹانے کا وقت آئے گا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، میری راہ میں اپنی گردن کٹا دے گا. اور چھٹی خوبی یہ بیان کی کہ وہ گالیاں سن کر کے بھی میرے لیے برداشت کر لے گا. آج ہمیں مسلمان ہونے کے نام پہ کتنی گالیاں مل رہی ہیں، کیسے کیسے ہمیں الفاظ بولے جاتے ہیں نا، کس بنیاد پر بولے جاتے ہیں. آخر ہمارا جرم کیا ہے؟ صرف اتنا ہی نا کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. قربان جائیں میرے رب نے اسی کو تو بیان فرمایا میرا بندہ مجھ پر ایمان لا کر کے وہ گالیاں سن کر کے میرے لیے برداشت کرے گا. میرے عزیزو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی ایک خوبی بیان کی ہے. اس پر میں توجہ چاہتا ہوں کہ مومن جو ہوگا وہ اللہ سے بے انتہا محبت کرے گا. اس محبت کی چاشنی، اس محبت کی لذت ہی اتنی زیادہ ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بارے میں فرمایا من احب اللہ وابغض اللہ واعطى اللہ ومنع اللہ. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے روکا، یعنی دیا تو بھی اللہ کے لیے، نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے. میرے آقا فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے. اندازہ کیجئے ایمان کے مکمل ہونے کا معیار کیا ہے، ایمان کے مکمل ہونے کی پہچان کیا ہے. اگر کسی سے محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے، دشمنی ہے تو صرف اللہ کے لیے، دینا ہے تو صرف اللہ کے لیے، نہیں دینا ہے تو بھی اللہ کے لیے، تو گویا کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے. حضرت سیدنا ابو رزین عقیلی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیکا، ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تجھے اپنے سے بھی زیادہ پیارا ہو جائے، نہیں کسی اور کی تو دور کی بات ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، حضور کی حدیث ہے نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ حضور سے پیار کرنی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک نگاہ اٹھائی، عمر کو دیکھا، کہا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حضور کی وہ ایک نگاہ جو ابھی عمر کے ایمان کا لیول یہ تھا کہ عمر سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے لیکن حضور سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتے تھے۔ حضور کی ایک نگاہ نے عمر کے ایمان کا لیول بڑھا دیا، فوراً وہی عمر کہتے یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تجھے اللہ اور اللہ کا رسول اپنے سے بھی زیادہ پیارا ہو جائے، یہ ایمان ہے۔ پھر بخاری مسلم کے اندر ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس کے اندر تین چیزیں ہوں گویا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا ہے۔ تین چیزیں ہوں اس نے ایمان کی لذت پا لی، وہ تین چیزیں کون سی؟ فرماتے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کا رسول ہر کسی سے زیادہ تمہیں پیارا ہو جائے۔ اگر ایسی خوبی ہے تو گویا کہ تمہارے اندر ایمان کی لذت ہے۔ فرمایا دوسری چیز ان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ، کسی شخص سے محبت کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ تیسری چیز ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، حضور فرماتے ہیں جس طرح آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح کفر میں جانے کو ناپسند کرے ہو۔ کوئی بندہ آگ میں جانا چاہے گا؟ نہیں جانا چاہے گا۔ تو ہر بندہ یہ کوشش کرے میں اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتا ہوں، میں اپنے ایمان کو اور اپنے آپ کو کفر سے کیسے بچا سکتا ہوں۔ اگر ایمان کی فکر پیدا ہو گئی تو حضور فرماتے ہیں گویا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں، اور یہ حدیث قدسی ہے، اندازہ لگائیے اللہ کی محبت کی لذت کیا ہوتی ہے۔ جب تم اللہ سے محبت کرو گے نا، اللہ کرے ہمارے دل کے اندر اللہ اپنی محبت پیدا فرما دے، ہم اللہ سے دعا کرتے۔ یقیناً ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں حقیقی معنوں میں اگر پوچھا جائے تو ہم سب کی محبت، ہم سب کا دل جو ہے اس عظیم محبت سے خالی ہے حقیقی معنوں میں۔ اس حدیث کو ذرا دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ، جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہمیں کتنا ٹھنڈ دیتی ہے اور ہمارے ایمان کو کتنا بڑھا دیتی ہے۔ اس سے کیا ضرورت ہے کہ وہ ہم سے ملنا چاہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنے رب سے مل جاؤں، لیکن اللہ فرماتا ہے اذا احب عبدی لقائی، جب میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے احببت لقاءہ، میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرَهْتُ لِقَاءَهُ، اور جب میرا بندہ مجھ سے ملنا ناپسند کرتا ہے میں بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، میں بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ آج اگر 5 وقت کی نماز ہم مسجد میں آ کر کے ادا کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ اللہ ہم سے ملنا پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر میں آنا بغیر اس کی توفیق کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے چاہا کہ ہم اس سے ملیں، اس لیے ہم مسجد میں آ کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی وقت دور ہیں تو یہ سمجھ جانا کہ اس نے ہم سے ملنا نہیں چاہا ہے۔ اگر ہم سے ملنا چاہتا اپنے گھر ضرور بلاتا ہو۔ ایک حدیث پاک یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی محبت کی جو دعوت دی اور پھر صحابہ کے اندر جو محبت بیٹھی وہ کس انداز کی محبت تھی، کتنا اعلیٰ پیار تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فوجی دستے کا ایک شخص کو امیر بنا کر کے بھیجا، صحابہ کرام میں سے امیر بنا کر کے فوجی دستے کا
اب وہ امیر تھے تو نماز وہی پڑھائیں گے. فرماتے ہیں وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. وہ جب اپنے جو ہے لشکر والوں کو نماز پڑھاتے کوئی بھی تلاوت کریں ختم وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پہ کرتے تھے. یعنی قل هو اللہ احد یہ سورہ ضرور پڑھتے تھے. فلما رجعوا جب یہ قافلہ لوٹ کر آیا صحابہ کا ذکروا ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کیا گیا حضور کے پاس. حضور ایسا ایسا ہوا ہے ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذالک. انہیں سے پوچھو کہ انہیں اس ایسا کرنے پر کس چیز نے امارا ہے مائل کیا ہے. سرکار جان رہے تھے اس لیے فرمایا انہیں سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. فسألوہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اب ذرا محبت دیکھیے گا کیسی محبت ہے. فسألوہ جب ان سے پوچھا گیا فقال انہوں نے کہا لأنها صفت الرحمن اس میں میرے رحمان کی صفتیں موجود ہیں. قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد نہ اسے کسی نے پیدا کیا اور نہ وہ کسی کو جنتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے اس کا کوئی برابر بھی نہیں ہے. ہر آیت میں دیکھیں رحمان کی صفت ہے. انہوں نے کہا اس میں میرے رحمان کی صفتیں میرے رب کی صفتیں ہیں. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا میں پسند کرتا ہوں کہ میں وہ ضرور پڑھوں جس میں میرے رحمان کی صفتیں موجود ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر آ کر کے حضور کو دی گئی. یا رسول اللہ آپ نے کہا تب پوچھنے ہم نے پوچھا انہوں نے ایسا جواب دیا ہے کہ اس میں اللہ کی صفتیں ہیں اس لیے وہ پسند کرتے ہیں اس کو پڑھنا. گویا اللہ سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ جس سورہ میں رحمان کی صفت ہے اس کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اخبروہ اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں جا کے خبر دے دو ان اللہ یحبہ اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. اندازہ لگائیں وہ اللہ سے محبت کرتے تھے تو اللہ کو خبر دینی چاہیے. لیکن سرکار سب جان رہے ہیں کہ یہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں تو اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا جاؤ انہیں خبر دے دو کہ وہ صرف اللہ سے محبت نہیں کرتے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اس سے کیا پتا چلا اگر ہم اپنی محبت اللہ سے رکھیں گے تو ہمارا رب بھی ہم سے محبت کرے گا. اچھا وہ جس سے محبت کرے وہ بندہ ایسے ہی رہ جائے گا پریشانیوں میں رہے گا؟ نہیں. وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مالا مال کر دیتا ہے اسے دنیا میں بھی بے نیاز کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے گا. ایک حدیث پاک ذرا دیکھیں حضرت عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ رسول پاک سے روایت کرتے ہیں انہو کان یقول فی دعائہ. اب یہ دعا سرکار اپنی دعا میں کرتے تھے. اچھا حضور کی محبت سب سے زیادہ ہے اللہ سے کہ سرکار اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن حضور پھر بھی اپنی دعا میں یہ دعا کر رہے ہیں کیا جانتے ہیں؟ اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ہر اس شخص کی محبت عطا فرما جس کی محبت تیرے نزدیک میرے لیے فائدہ مند ہو. اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوتا لی فیما تحب. اللہم وما زویت عنی مما احب فاجعلہ لی قوتا فیما تحب. اے اللہ میری پسندیدہ چیزوں میں سے جو چیز تو مجھے عطا فرمائے اسے اپنی محبت میں میری قوت و طاقت بنا. یا اللہ میری پسندیدہ چیزوں میں سے جو چیز تو مجھ سے روک لے تو اس سے میری توجہ ہٹا کر اپنی محبوب چیزوں کو میرے لیے ٹھنڈک بنا دے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ وہ پاک ہستی ہیں جو ہمیشہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی دعا بھی آپ نے سنی. حضرت داؤد علیہ السلام یہ اپنی دعا میں جانتے ہو کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں.
وَالْعَمَلُ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اور اے اللہ ایسے عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو عمل میرے اندر تیری محبت پیدا کرے. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البارد، یا اللہ اپنی محبت میرے لیے میرے نفس سے، میری اولاد سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پسندیدہ بنا دے. یعنی میں اپنے آپ سے بھی، اپنی جان سے، اپنے اولاد سے اتنی محبت نہ کروں جتنی محبت میں تجھ سے کروں، اور گرمیوں کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے مولا اس سے کہیں زیادہ تو میرے لیے اپنی محبت کو بنا دے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا من آثر محبت اللہ علی محبت نفسہ کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، جس شخص نے اللہ کی محبت کو اپنے نفس کی محبت پر ترجیح دی اللہ اسے لوگوں کی تکلیفوں سے محفوظ فرمائے گا. یعنی محبت اگر اللہ کی سب سے زیادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی تکلیفوں سے محفوظ فرمائے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الرضا عن اللہ والحب لا، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو اللہ کو راضی کر اور اللہ سے محبت کر. یہ سب سے افضل عمل ہے، اللہ کو راضی کر اور اللہ سے محبت کر. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر جو ہے محبت خدا کی کیفیت اور محبت خدا کی جو ہے لذت کو بیان فرمایا. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مجمع کے اندر محبت خدا پر ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان فرمایا، جس کو ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر. اچھا، مجمع ہے صحابہ کا، بیان کرنے والی ذات حضور کی ہے، اور جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے وہ محبت خدا کا عنوان ہے. یعنی ہم اپنے نصیبے پہ ناز کرتے ہیں، جو عنوان میرے آقا نے اپنایا وہی عنوان آج ہمارا بھی ہے. سرکار نے محبت خدا پر ایک پیارا واقعہ بیان فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، اور اس کو بیان کرنے والے، روایت کرنے والے آگے تک کے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے پہلی امتوں میں سے ایک بچے کا، نوخیز ولی کا، بہت ہی چھوٹا بچہ جو ولایت کے منصب پہ تھا، امام الانبیاء ولی کا تذکرہ کر رہے ہیں. آج ہم امتی ہو کر کے ولی کا تذکرہ کریں تو شرک و بدعت ہے، اور وہ امام الانبیاء ہو کر کے ولی کا، اور وہ بھی پچھلی امتوں کا ولی، اور وہ چھوٹے ولی، یعنی قد کے حساب سے، عمر کے حساب سے سرکار ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ایک اللہ کے ولی کی بچپن میں اللہ کے ساتھ جو محبت تھی اور جو اس کی چاشنی تھی حضور نے ذکر کیا، اور صحابہ فرماتے ہیں اندازہ لگائیں حضور نے ذکر کرتے کرتے کہا کان یبرئ الاکمہ والابرص. ارے اس ولی کی عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقام یہ تھا کہ مادر زاد اندھے کو اور کوڑی پہ ہاتھ پھیر دیتا تو اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جن کی شان خود یہ ہے دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، جن کی اپنی شان یہ ہے. وہ فرماتے ہیں وہ بھلے چھوٹے تھے لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقام یہ تھا کہ مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو اگر ہاتھ پھیر دیتے اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ان کا اظہار، یعنی اتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا لیکن وہ بالکل چھپے ہوئے تھے. اظہار کیسے ہوا، ظاہر کیسے ہوئے؟ فرماتے ہیں ظاہر اس طرح ہوا ان کا معاملہ، ایک قافلے میں وہ ولی موجود تھے، سامنے ایک شیر راستہ روک کے کھڑا تھا. اب کوئی بندہ اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا، شیر ہے سامنے، قافلے والے پریشان تھے، اور دور کھڑے ہو کر کے اس اللہ کے ولی نے ایک چھوٹا سا پتھر شیر پر پھینکا. شیر اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے مر گیا، چھوٹے سے پتھر سے شیر مر گیا. آپ بھی مار کر کے دیکھ لیں. مسئلہ یہاں مارنے کا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے نا جب میرا کوئی ہو جاتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ حقیقت میں رب کی طرف سے مار تھی. وہ مر گیا چھوٹے سے پتھر کی وجہ سے، تمام قافلہ وہاں سے آسانی کے ساتھ گزر گیا. کہتے ہیں اس کے بعد یہ بات چلتی گئی یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچی جو اس وقت کا بادشاہ تھا.
یہ بات وہاں تک کے پہنچ گئی کہ یہ اللہ کا ولی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ کا ولی ہے. اور وہ بادشاہ بڑا فاسق و فاجر تھا، بلکہ اتنا خبیث قسم کا تھا کہ وہ اپنے خدا ہونے کا اعلان کرتا تھا، اپنے خدا ہونے کا اعلان کرتا تھا. رسول اکرم فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو معبود قرار دیتا تھا. اس بادشاہ کے وزیروں میں سے ایک شخص نابینا ہو گیا تو اس کو کسی نے بتایا ایک اللہ کا ولی ہے، وہ ہاتھ پھیرتا ہے تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اچھا، اب یہی چیز جو آج ہم امام احمد رضا کے ماننے والے کریں تو آپ خود جانتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں. وہی ساری چیزیں حضور بیان فرما رہے ہیں. وہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ آنکھیں دے دیتا ہے، تو ہاتھ پھیروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ڈائریکٹ آنکھیں دے دیتا. یہی عقیدہ تو ہمارا بھی ہے نا. سرکار غوث اعظم اپنے سے دیتے ہیں، غریب نواز اپنے سے دیتے ہیں، کسی کا عقیدہ نہیں ہے. یار چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں گے، سنی بچے سے، وہ یہی کہے گا اللہ ہی دیتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے ہیں، اللہ نے ان کا خزانہ بھر دیا ہے، یہ ہمارے خزانے بھرتے رہتے ہیں. ہر بچے کا یہ عقیدہ ہے. سرکار وہی ساری باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بادشاہ کو بتایا گیا کہ اللہ کا ایک ولی ہے، وہ اندھے کے اوپر آنکھ پھیر دیتا ہے تو اللہ آنکھیں دے دیتا ہے. لہٰذا وہ وزیر جب اس ولی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اتنے اونٹ ہیرے جواہرات پیش کروں گا، آپ میری آنکھوں کا علاج کر دیں. اللہ کے ولی نے کہا مجھے تیرے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے. اس ولی نے جب وزیر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اس وزیر کی آنکھیں درست ہو گئیں اور روشن ہو گئیں. یہ سب حضور بیان فرما رہے ہیں اور ہم سرکار کی غلامی کے اندر بیان فرما رہے ہیں. آنکھیں روشن ہو گئی. اس طرح بادشاہ کے قرب کے اللہ کے اس ولی کا چرچا پہنچ گیا بادشاہ تک، تو بادشاہ نے اس کو اپنے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھا. اب ظاہر سی بات ہے سب ادھر ہی چلے جائیں گے. بادشاہ نے خطرے کی گھنٹی سمجھا. اگر اس حق پرست کی یوں تشہیر ہوتی چلی گئی، مشہور ہوتا چلا گیا، بادشاہ نے یہ سمجھا کہ سب ادھر ہی چلے جائیں گے اور میرا تختہ پلٹ جائے گا. لہذا اس نے کیا کیا؟ اس کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا. شہید کرنے کا ارادہ. حضور فرماتے جب اس بچے کو گرفتار کر کے لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ اس بچے سے پوچھا جا رہا ہے کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کس گھمنڈ میں باتیں کرتا ہے؟ نعم، ہاں، ربی و ربک اللہ، ایک ہے جو تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے. پہلی مرتبہ کسی نے بادشاہ کے سامنے اس طرح للکار کر کے بات کی، اور وہ بھی عمر کے حساب سے چھوٹا. کہا ہاں تیرا بھی رب ہے اور وہ میرا بھی رب ہے. اس نے یہ بات کی. اب جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو بادشاہ نے کہا یہ سب تم کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ نے یہ شان دی ہے کہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. میرے رب نے مجھے یہ شان دی ہے، ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. جس وقت بادشاہ نے دیکھا کہ اس بچے پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس نے منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنا کر کے کیا کیا؟ اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا اس بچے کو پہاڑ پر لے کر کے جاؤ، جب تم چوٹی پر پہنچو تو وہاں سے اس کو نیچے گرا دو، پہاڑ سے نیچے گرا دو. اب اس کو لے کر کے گئے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب حکومت کے سپاہی اس بچے کو پہاڑ پر لے کر کے چڑھے اور بالکل اوپر پہنچ گئے تو اس بچے نے اپنی زبان سے کہا اللہم اکفنی ہم بما شئتا، اے اللہ یہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور میرا سب کچھ تو ہے، اگر تو اس پہ راضی ہے تو مجھے گرا دیا جائے، ٹھیک ہے، اگر تو اس پہ راضی ہے تو مجھے گرا دیا جائے، ٹھیک ہے، ورنہ تیری جو مشیت ہے تو ان کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا. پھر کیا ہوا؟ جس وقت بچے نے یہ دعا کی پہاڑ پر لرزہ طاری ہو گیا. اس انداز میں آیا کہ وہ اللہ کا ولی تو سلامت رہا، بادشاہ کے جتنے سپاہی تھے وہ نیچے گرے اور سب کے سب مر گئے. اور یہ بچہ بالکل جو ہے بادشاہ کے دربار میں آ کر کے کھڑا ہو گیا. دوبارہ مسکراتا ہوا آیا اور کھڑا ہو گیا. بادشاہ کو انتظار تھا کہ میری ٹیم آ کر کے مجھے خوشخبری سنائے گی، لیکن حال یہاں پہ ہے کہ جب بچے کو اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ بچہ تو بالکل صحیح سلامت پہنچ گیا. بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو اس بچے نے کہا میرے ساتھ جو تم نے لوگ بھیجے تھے اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا اور اسی رب نے مجھے بچا لیا ہے. جو میرا رب ہے اس نے مجھے بچا لیا. وہ تجھے رب مانتے تھے سب ہلاک ہو گئے، لیکن میں جسے رب مانتا ہوں اس نے مجھے بچا لیا ہے. تو بادشاہ کے لیے بات اور خطرناک ہو گئی. اس نے دوبارہ ایک نئی ٹیم تشکیل دی، بنائی، اور کہا کہ اس کو کشتی پہ لے کر کے جاؤ اور بالکل سمندر کے بیچ میں پہنچ کر کے کشتی سے دھکا دے دو تاکہ یہ پانی میں ڈوب جائے.
جب اس بادشاہ کے سپاہی اس کو سمندر میں لے کر کے پہنچے، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ان سپاہیوں نے اللہ کے ولی کو پکڑ لیا اور نیچے گرانا چاہتے تھے، پھر وہی لفظ اس بچے نے اپنی زبان پر لایا، اللہم اکفیہم بما شئت، اے اللہ جو تیری مشیت ہے تو ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ جس وقت اللہ کے ولی نے یہ دعا کی، کشتی اس انداز میں ہچکولے کھائی کہ اللہ کے یہ ولی تو محفوظ رہے، کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے ڈوب گئے، سارے کے سارے ڈوب گئے۔ جب صحیح سلامت یہ بچہ دوبارہ شہر پہنچا، بادشاہ اور حیران ہو گیا کہ بار بار کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ بادشاہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس ولی کے ساتھ میں، اس بچے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ کے ولی نے کہا، تم ساری رعایا کو پریشان کر رہے ہو اور بلا وجہ بار بار مجھے مارنے کی سازش کر رہے ہو کچھ نہیں رہا ہے، ایک کام کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے مارو گے کیسے۔ یہ محبت الہی کی لذت تھی، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس بچے نے کہا، میدان میں سب کو اکٹھا کر لو اور میدان میں ایک ستون پلر کے ساتھ مجھے کھڑا کر دو، اور وہاں کھڑا کرنے کے بعد اپنے ترکش سے تیر نکالو، اور اس تیر کو جب تم کمان میں رکھو تو چلانے سے پہلے یہ لفظ بولنا، بسم اللہ رب الغلام۔ وہ جو اپنے آپ کو رب کہلوا رہا تھا، اس ولی نے اس سے بھی بسم اللہ کہلوا لیا ہے، جبکہ وہ تو اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اس بچے نے کہا، تم یوں ہی تیر چلاؤ گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، تیر چلانے سے پہلے یہ کہنا، بسم اللہ رب الغلام۔ آخر آپ جانتے ہیں بچے نے ایسا کیوں کروایا اس ولی نے؟ ابھی اس کے بعد میں جو منظر آئے اس کے اندر، اصل بات وہ تھی۔ ایمان کی لذت یہ ہوتی، محبت الہی کی لذت یہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ لفظ کہنا، بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں تیر مارتا ہوں، بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں تیر مارتا ہوں۔ جب تم میرے اللہ کا نام لے کر مجھے تیر مارو گے تو میری شہادت ہو جائے گی، اگر تم اس سے ہٹ کر کے کوئی راستہ اختیار کرو گے تو میری شہادت نہیں ہونے والی ہے۔ اس بچے نے یہ بھی کہا، یہ میری محبت ہے کہ اگر میرے رب کے نام سے مجھے تیر لگے گا تو مجھے جو لذت ملے گی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لہذا تم اپنے ترکش سے تیر نکال کر میرے رب کے نام سے مجھے مارو اور یہ لفظ بولو، بسم اللہ رب الغلام۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو فوراً ہم کرتے ہیں، اس کو چھٹکارا چاہیے تھا، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ ابھی کایا پلٹنے والی ہے۔ اس نے کہا ہمیں چھٹکارا چاہیے، فوراً تیار ہو گیا، سلطنت میں اعلان ہو گیا، سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں۔ تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور دور دور تک ایک جم غفیر تھا۔ بادشاہ نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے، وہ جو خود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، آج اللہ کے ولی نے اس سے اللہ کا نام دلوا دیا ہے۔ اس نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ رب الغلام۔ بسم اللہ جب اس نے کہا، اگرچہ اس وقت اللہ کے ولی کی طرف موت کا حملہ ہو رہا تھا، لیکن ان کو بڑی لذت آ رہی تھی، بڑی لذت ان کو مل رہی تھی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے اس اللہ کے ولی پر تیر چلایا، فرماتے ہیں کہ اس غلام کے، یعنی جو اللہ کے ولی تھے، وہ ان کے کنپٹی پر جا کر کے، یعنی کنپٹی، بالکل کنپٹی کے پاس میں جا کر کے وہ تیر لگی اور ان کی شہادت ہو گئی۔ ادھر مجمع سے آواز آئی، آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لے کر کے آتے ہیں، ہم اس بچے کے رب پر۔ یعنی گویا اس اللہ کے ولی نے کہا، میں کہاں جا کر کے سب کو مومن بناؤں گا، اپنے آپ کو شہید کر دیتا ہوں، یہ سب کو جمع کر کے مومن بنا دے گا۔ تو گویا انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا محبت الہی کے اندر، گویا جب بندہ اللہ کی محبت میں قربان ہوتا ہے تو ایک کٹ بھی جاتا ہے تو اللہ دنیا بھر کے لیے اس کی شہادت کو جو ہے ایک سبق بنا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ تو پچھلی امت کا ولی تھا اور وہ بھی چھوٹا ایک ولی جو ہے اس نے اپنے آپ کو شہید کرا کر کے لاکھوں کو مسلمان بنا دیا۔ یہی تو بات ہے، کربلا کو ہوئے 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، حسین نے گردن کٹا کر کے قیامت تک کے مسلمان بنا دیا ہے، اور آج ان کے جو ہے درس سے اور ان کے پیغام سے اسلام کی دولت مل رہی ہے اور ایمان کا نور حاصل ہو رہا ہے۔ تو ادھر اس بادشاہ نے کہا بسم اللہ رب الغلام۔ اب لوگ بھی سمجھ گئے کہ آج تک ہم اس کو رب مانتے رہے لیکن اس سے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے،
لیکن اس بچے کے رب کا نام لیا تو اس بچے کو یہ کام جو ہے مار دیا. گویا اس بچے کے رب میں ہے کمال, اسی بچے کا رب کمال والا ہے. تو لوگوں نے بھی کہا کہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں جو کسی کام کے لائق نہیں ہے, ہم اسی بچے کے رب پہ ایمان لے کر کے آتے ہیں. اچھا, کن پٹی پہ جب وہ تیر لگا نا تو انہوں نے ایسے ہاتھ رکھا, ایسے ہی شہادت ہوئی ان کی. ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک زمین کھودی جا رہی تھی. اچانک اس ولی کی قبر کی کھدائی اتفاقی طور پر ہو گئی. کہاں برسوں پرانا واقعہ, فاروق اعظم کے زمانے کے اندر کھودا جا رہا ہے, اتفاق سے قبر کھل گئی. ابن کثیر نے لکھا کہ جب قبر کھلی وَاسْبَعَهُ عَلَى صُدْغِهِ كَمَا وَضَعَهَا حِينَ قُتِلَ, جیسے اس اللہ کے ولی نے کنپٹی پہ ہاتھ رکھا تھا اور خون بہ رہا تھا, فاروق اعظم کے زمانے جب قبر کھدی ایسے ہی کنپٹی پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور خون بہ رہا تھا. کنپٹی پہ اسی طرح سے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور خون بہ رہا تھا. یہ محبت الہی کی لذت ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے مقام کو اور اس کے مرتبے کو بلند فرما دیا کرتا ہے. میرے آقا حضور تاجدار مدینہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ تبارک و تعالی سے ایسی محبت کی اور حضور نے ایسا جام پلایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. حضور کیا فرما رہے تھے؟ وذکر سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ. حضرت سالم جو ہیں یہ حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا حضور کی بارگاہ میں. تو میرے آقا نے فرمایا ان سالمن شدید الحب للہ, سالم تو اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے, اللہ سے بے پناہ سالم محبت کرتا ہے. میرے آقا حضور تاجدار مدینہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں مصعب ابن عمیر. جب محبت اللہ کی مل جاتی ہے تو اس کی لذت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پھر بندے کو اپنا خیال نہیں رہتا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر کیا کس کی طرف؟ الی مصعب ابن عمیر مقبلا وعلیہ احاب کبش قد تنطق به فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مصعب بن عمیر کو آتے ہوئے حضور نے دیکھا ایک مینڈھے کی کھال کمر کے پاس لپیٹے چلے آ رہے ہیں. مینڈھے کی کھال کمر کے پاس میں, یعنی لباس نہیں ہے اور آپ کے جسم پر لباس کس چیز کا ہے؟ صحابی کون؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینڈھے کی کھال لپیٹ کر کے چلے آ رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا انظروا الی ھذا الرجل, اس شخص کو دیکھو, الذی نور اللہ قلبہ, اللہ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے, اللہ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے. میرے آقا فرماتے میرے صحابہ جانتے ہو لقد رأیتہ بین ابوین یغزوانہ بأطیب الطعام والشراب, میں نے اس بچے کو اس کے والدین کے ساتھ دیکھا, اس کے والدین اسے عمدہ کھانا پانی دیا کرتے تھے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةً شُرَاهَا أَوْ شُرِيَتْ بِمِئَتَيْ دِرْہَم, اور میں نے اس کے جسم پر ایسا لباس دیکھا ہے جسے 200 چاندی کے سکے سے خریدا جاتا تھا. پھر آخر آج مینڈے کی کھال کیسی ہے؟ اس کے ماں باپ اسے 200 چاندی کے سکے کا لباس پہنایا کرتے تھے, عمدہ کھانا پانی دیا کرتے تھے, لیکن آج اس کا یہ حال ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر مصعب کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ فرمایا فدعاہ حب اللہ و حب رسولہ, اس کا یہ حال اللہ اس کے رسول کی محبت نے کیا ہے, اس کا یہ حال اللہ اس کے رسول کی محبت نے کیا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر کے آئے, آپ کی ماں نے کہا میں کھانا پانی نہیں دوں گی, اور آپ کی ماں نے کپڑے تک کے چھین لیے, باہر نکال دیا, اور ماں نے کہا کہ اگر تو محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑتا ہے میں تجھے کھانا پانی نہیں دوں گی. مصعب ابن عمیر نے فرمایا کھلاؤ پلاؤ نہیں چلے گا, مجھے محمد عربی کھلائیں گے. پھر ماں نے کہا کہ اگر تو نہیں ایمان چھوڑے گا محمد عربی کا دامن تو میں نہیں کھاؤں گی, میں مر جاؤں گی. مصعب ابن عمیر نے فرمایا اے میری ماں, مجھے گوارا ہے کہ تو مر جائے لیکن مجھے محمد عربی کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں ہے.
जंग उहद में इनकी शहादत हुई है। मेरे आका सरकार अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के चचा के साथ इनको दफन किया गया। हुजूर इतनी मोहब्बत करते थे, जब जंग उहद में ये शहीद हो गए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी हजरत सफिया जो हैं अपने भाई हजरत अमीर हमजा के लिए कफन का कपड़ा लेकर के आई। 2 कपड़े थे। तो मेरे आका ने फरमाया, ए मेरी फूफी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे मुसाब का आज कोई नहीं है। जितने शहीद हुए हैं उन्हें कफन देने वाले हैं, मेरे मुसाब का कोई नहीं है। तुमने मेरे चचा के लिए जो 2 कफन के कपड़े खरीदे हैं उनमें से एक कपड़ा मेरे मुसाब को दे दो, एक कपड़ा मेरे मुसाब को दे दो। बड़ा कपड़ा हुजूर ने मुसाब को दिलवाया और छोटा कपड़ा अपने चचा को दिलवाया। अंदाज लगाएं, करीमों का हाल ऐसे ही होता है। हुजूर अपने चचा अमीर हमजा को बड़ा कपड़ा दे सकते थे, लेकिन कहा मेरे मुसाब का कोई नहीं है। हुजूर ने बड़ा कपड़ा दिलवाया और अमीर हमजा को छोटा कपड़ा, और इतना छोटा था कि पांव अगर ढांपते थे सर खुल जाता था, सर ढांपते तो पांव खुल जाता। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा का सर ढांक दो और पांव पर इज़्खिर नामी घास डाल दिया जाए। ये सैयदना हजरत मुस्अब इब्न उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु का हाल मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल में हुआ। हारिस बिन मालिक अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सुबह की वक्त में सरकार की बारगाह में आए। मेरे आका ने पूछा, कैफ अस्बहत या हारिस, ए हारिस आज तुमने सुबह कैसे की है? फरमाते हैं, अस्बहतु मुअमिनन हक्का, मैंने ईमान की हकीकत के साथ में सुबह की है। अब ये ईमान की हकीकत क्या है? ईमान की हकीकत के साथ में सुबह की है। तो हुजूर फरमाते, हारिस सोच क्या कह रहा है ईमान की हकीकत के साथ? सोच हारिस क्या कह रहा है कि तूने ईमान की हकीकत के साथ में सुबह की है? मेरे आका फरमाते हैं, हर चीज की हकीकत होती है, बता तेरे ईमान की हकीकत क्या है? तूने ईमान की हकीकत के साथ सुबह की है तो बता हारिस तेरे ईमान की हकीकत क्या है? जब से हजरत हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने पूछा कि बता हारिस तेरे ईमान की हकीकत क्या है, अब हजरत हारिस का जुमला सुने। हजरत हारिस फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, जब से अल्लाह से मोहब्बत हो गई है मैंने दुनिया को अपने से जुदा कर दिया है, मैंने दुनिया को अपने से जुदा कर दिया। आज भी सुबह मैंने इसी तरह की है कि मैं सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत कर रहा था। फिर फरमाते, या रसूल अल्लाह, उसी रब की मोहब्बत की वजह से रात भर जागता रहता हूं, उसी के काम में रहता हूं, उसी के ध्यान में रहता हूं और दिन भर प्यासा उसी की मोहब्बत में रहता हूं, यानी रोजे की हालत में। यह हजरत हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया। फिर मेरे आका फरमाते, हारिस तूने सच कहा, तूने सुबह ईमान की हकीकत के साथ में की है, यानी ईमान की यह हकीकत है। हजरत सैयदा जिन्नीरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये सैयदा जिन्नीरा कौन है? रिवायत में आता है कि ये अबू जहल के घर में काम करती थी या उमर फारूक के घर में काम करती थी। जब उमर फारूक ईमान नहीं लेकर के आए थे, हजरत सैयदा जिन्नीरा ईमान लेकर के आ गई। अबू जहल ने और तमाम जो काफिर जमा हुए इनको इतना मारा कि इनकी आंख की रोशनी खत्म हो गई। इनसे पहले कहा गया कि तुमने जो रब से मोहब्बत की है उस मोहब्बत को छोड़ो। हजरत सैयदा जिन्नीरा कहती थी, मैं रब की मोहब्बत नहीं छोड़ूंगी। इनको इतना मारा कि आंख की रोशनी खत्म हो गई। जब आंख की रोशनी खत्म हो गई, उस खबीस अबू जहल ने कहा, देखो तुमने हमारे माबूदों की इबादत छोड़ दी, हमारे माबूदों ने आंख की रोशनी छीन ली है। ये ताना दिया। हजरत सैयदा जिन्नीरा रोने लगी और जाकर के अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, मेरे मौला मुझे आंखों की रोशनी नहीं चाहिए, मेरे मौला तेरी मोहब्बत के खातिर मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, मुझे मार दिया जाए गवारा है, लेकिन आज मुझे ताना दिया गया कि मैंने इनकी इबादत छोड़कर तेरी इबादत की तो इन्होंने मेरी रोशनी छीन ली है, जबकि मैं जानती हूं कि आंखों में रोशनी देने वाला तू ही है, रोशनी लेने वाला भी तू ही है, मैं जानती हूं। मेरे मौला मैं तुझसे सवाल करती हूं कि मेरी आंखों में रोशनी पैदा कर दे, इसलिए नहीं कि मुझे रोशनी चाहिए, मुझे तो सिर्फ तेरी मोहब्बत चाहिए, लेकिन मैं अपनी आंखों में रोशनी इस वजह से चाहती हूं ताकि इन झूठे खुदाओं को जलील कर सकूं और दुनिया को बता सकूं मैं जिस रब की इबादत करती हूं वही रब रोशनी देने वाला भी है, लेने वाला भी है। हजरत सैयदा जिन्नीरा रदी अल्लाह, ये मोहब्बत की चाशनी है, ये मोहब्बत खुदा की लज्जत है जो इनके अंदर मौजूद थी। और फिर ये इनका ये हाल था कि मोहब्बत इलाही के अंदर और मोहब्बत खुदा के अंदर ये सब कुछ गवारा कर लिया करती थी और ये हर चीज को बर्दाश्त कर लिया करती थी।
حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا محبت الہی کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ دے تو بھی راضی رہے، نہ دے تو بھی راضی رہے۔ دے تو اس وجہ سے راضی ہو کہ اس نے اس چیز میں تیرے لیے بھلائی رکھی ہے، اور اگر نہ دے تو بھی راضی ہو کہ تیرے لیے اس میں برائی تھی، اللہ نے نہ دے کر کے تجھے بچا لیا ہے۔ اس لیے حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ دے تو بھی راضی ہو اور نہ دے تو بھی راضی ہو۔ اور یہی حضرت فضیل ابن عیاض ہیں، فرماتے ہیں کہ محبت اللہ کی یہ ہے کہ تم اللہ کو اللہ کے علاوہ ہر کسی پر ترجیح دو، یعنی سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو۔ حضرت ابراہیم خواص سے پوچھا گیا کہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تو فرماتے اپنے ارادوں کو محبوب کے ارادے میں مٹا دے، یہی اللہ کی محبت ہے۔ جو تو چاہتا ہے وہ مت کر، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر، یہ حقیقی محبت ہے۔ اور حضرت امام سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت ہے، اور قرآن سے محبت کی علامت حضور سے محبت ہے، اور حضور سے محبت کی علامت حضور کی سنتوں سے محبت کرنا ہے۔ اس طرح سے اللہ سے محبت کی علامت ہمارے اکابرین نے اور ہمارے بزرگان دین نے، اور خاص طور سے ہمارے خالق و مالک کے نیک بندوں نے ہم سے بیان فرمایا اور ہمارے سامنے یہ سبق دے دیا کہ اگر کسی چیز کے اندر لذت ہے تو وہ محبت الہی کے اندر لذت ہے، وہ اللہ کی محبت ہے جس کے اندر تمہیں لذت ملنے والی ہے۔ حضرت بایزید بستامی سے پوچھا گیا اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے، اور یہ بھی پوچھا گیا من یحبہ اللہ، اللہ جس سے محبت کرے اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ جس سے محبت کرے اس کی علامت کیا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرے اس کی علامت کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے، ٹھیک ہے، جیسے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ عبادتوں میں مشغول رہے، رکوع کرتا رہے، سجدہ کرتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مست رہے۔ یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ان عجز ذالک استروح الی ذکر اللسان، اور جب رکوع سجدے سے تھک جائے تو فرماتے ہیں زبان سے اللہ کا ذکر کرنے لگے، یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر زبان سے بھی ذکر کرتے کرتے تھک جائے استروح الی ذکر القلب والتفکر، اللہ کے بارے میں سوچنے لگ جائے، خاموش ابھی بھی نہ بیٹھ، یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے کہ اب اللہ کے بارے میں سوچنے لگ جائے۔ پھر پوچھا گیا حضور اس کی کیا علامت ہے جس سے اللہ محبت کرے؟ یہ تو وہ علامت ہے جو اللہ سے محبت کرے، یعنی کسی کو اللہ سے پیار ہو جائے تو وہ یہ کام کرے، لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس بندے کے اندر علامت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا گیا کون سی چیزیں؟ فرمایا پہلے نمبر پہ سخاوت، دوسرے نمبر پہ شفقت، اور تیسرے نمبر پہ تواضع ہے۔ سخاوت خوب کرتا ہے، شفقت خوب کرتا ہے، اور اپنے اندر وہ عاجزی رکھتا ہے، اپنے اندر جو ہے وہ بڑائی نہیں رکھتا ہے بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ کم ہی سمجھتا ہے۔ آپ بزرگوں کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ سخاوت بھی خوب کرتے ہیں، شفقت بھی خوب کرتے ہیں، اور اپنے اندر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر عاجزی رکھتے ہیں وہ۔ تو بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کی علامت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرے۔ امام رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو اللہ سے محبت کیسے ہو گئی؟ آپ کو اللہ سے محبت کیسے ہو گئی؟ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں نے یہ حال ایسے حاصل کیا کہ میں ہر شخص سے کٹ کر اس کی طرف راغب ہو چکا ہوں، ہر کسی سے دور ہو کر کے میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں۔ جب میں ہر کسی سے دور ہو کر کے اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے حدائق الاولیاء میں ہے ایک روایت سیدنا سر سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے وہ اکابرین ہیں جو محبت الہی کی لذت میں مست تھے۔ حضرت سیدنا سر سقطی فرماتے ہیں اپنی ذاتی خدمت کے لیے انہوں نے ایک کنیز خریدی۔ سیدنا سر سقطی رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی خدمت کے لیے انہوں نے ایک کنیز خریدی۔ فرماتے اس خاتون نے جب میں لے کر کے آیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک جگہ دے دو عبادت کرنے کے لیے،
حضرت سری سقطی بھی اللہ کے ولی تھے, انہوں نے دے دی جگہ. فرماتے اس خاتون نے ایک جگہ مقرر کر لی, وہاں وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی. ایک روز میں نے چاہا کہ میں اس کے قریب جا کر یہ معلوم کروں کہ جب وہ تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے تو کیا بات کرتی ہے, اس کی بات سنوں وہ بات کیا کرتی ہے. محبت کرنے والوں کا انداز بھی الگ ہوتا ہے, اور رب سے کئی طرح کی باتیں کرتے ہوں. حضرت سری سقطی نے سوچا میں دیکھوں کہ یہ اپنے رب سے کیا بات کرتی ہے. فرماتے ہیں میں جب گیا سنا تو اس نے جانتے ہو کیا کہا. وہ عورت کہتی ہے اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے, مجھے تجھ سے ہے اس محبت کا واسطہ نہیں. مولا تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے, میرا فلاں فلاں کام کر دے. حضرت سیدنا سری سقطی فرماتے ہیں یہ دیوانی لگتی ہے, لیکن خیر کہتے ہیں میں ذرا اس کی اصلاح کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور فرمایا ٹھیک ہے اپنے رب سے باتیں کرتی ہیں, لیکن ایسا مت کہہ, یہ کہنا مناسب نہیں کہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے, بلکہ یہ کہے میرے مولا اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے, جو مجھے تجھ سے ہے. جب حضرت سیدنا سری سقطی ہمارے قادری سلسلے کے بزرگ ہیں, کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, لیکن اندازہ لگائیں اللہ جس پر کرم فرما دے. حضرت سیدنا سری سقطی نے کہا ایسا مت کہے کہ اے اللہ میرا کام کر دے اس محبت کے واسطے جو تجھے مجھ سے, یہ مت کہے, بلکہ یہ کہے اے اللہ میرا کام کر دے جو محبت مجھے تجھ سے ہے اس محبت کے واسطے. تو اس خاتون نے یہ سن کر کے جواب دیا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, میری محبت کا تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اسی رب کی محبت کا کرم ہے جو اس نے آپ کو رات میں سلا کے رکھا تھا اور مجھ سے نماز پڑھوا رہا تھا. یہ اسی رب کی محبت کا واسطہ ہے. اگر وہ محبت نہ کرتا تو میں راتوں میں کھڑے ہو کر کے اس کی عبادت نہ کرتی. تو جس محبت کی وجہ سے میں عبادت کر رہی تھی میں اسی محبت کا واسطہ دوں گی نا, میری محبت کا تو پتہ ہی نہیں. ہاں میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے کہ جو رب تمہیں سلا رہا تھا وہی رب مجھے جگا رہا تھا. یہ ہے محبت الہی کی لذت کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وہ لذت بھی پیدا فرما دیتا ہے. امام رفاعی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کا واقعہ بیان کیا. حرم کعبہ میں مصروف تھا ایک نوجوان, طواف کے اندر طواف میں مصروف تھا. اس پر بھوک اور مصیبتوں کے آثار نمایاں تھا, بہت پریشان لگ رہا تھا وہ نوجوان, لیکن طواف کے اندر مصروف ہے. فرماتے ہیں اس کے فقر و فاقہ کی کیفیت دیکھ کر کے میں نے چاہا کہ میں اس کی کوئی مدد کر دوں, کچھ دے دوں اس کو. میری جیب میں اس وقت 100 دینار تھے, سونے کے سکے تھے. حضرت امام رفاعی فرماتے میں نے سوچا میں اس کو دے دیتا ہوں. میں اس کے قریب گیا, 100 دینار دینے کی کوشش کی, اس نے میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی, کوئی توجہ نہیں کی. اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ کوشش کی اور کہا اے نوجوان اس رقم سے اپنی ضرورت پوری کر لینا, اسے قبول کر لے. یہ سن کر کے اس نوجوان نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اے شیخ میں اس حال کو جنت اور جو کچھ جنت میں ہے اور آب تسنیم شراب طہور اور اللہ کے دیدار کے بدلے بیچ چکا ہوں, یہ چند ٹکوں کے بدلے میں کیسے بیچ سکتا ہوں. یعنی جو اللہ سے میں نے محبت کی ہے اسی محبت کی وجہ سے یہ حالت ہے. اب تم چاہتے ہو کہ 100 دینار کے بدلے میں یہ بیچ دوں, مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یعنی محبت الہی کی وہ لذت حاصل ہو گئی کہ سب کچھ گوارا ہے, لیکن گوارا نہیں کہ چند ٹکوں کے بدلے میں اپنی یہ کیفیت دے دی جائے, اپنی اس محبت کو دے دیا جائے. سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب کے اندر بیان فرماتے ہیں ایک روز اللہ کی بارگاہ سے اپنے ایک نبی کو حکم دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے ایک نبی کو کہ فلاں نبی کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلاں پہاڑ پہ ایک عاشق رہتا ہے. نبی کو اللہ نے حکم دیا فلاں پہاڑ پہ ایک عاشق رہتا ہے, اس سے جا کر کے ملاقات کرو اور میرا پیغام دو. برگزیدہ نبی تھے, اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. جب وہاں جا کر کے عاشق سے ملتے ہیں, اب یہ عاشق عمر رسیدہ تھا, بوڑھا تھا اور عاشق تھا. فرماتے ہیں جب اس عمر رسیدہ بزرگ کے پاس میں گئے 70 سال گوشے تنہائی میں بیٹھ کر کے وہ اپنے رب کی عبادت اور اپنے رب کا ذکر کیا کرتا تھا. 70 سال سے اللہ کے نبی نے انہیں اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ نے 70 سال کی عبادت کو ٹھکرا دیا ہے. 70 سال کی عبادت کو ٹھکرا دیا.
جیسے ہی اللہ کے نبی نے اتنا کہا وہ عمر رسیدہ بزرگ جو 70 سال سے عبادت کر رہے تھے وجد میں آ گئے اور خوشی سے مچلنے لگے. تو اس اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے 70 سال کی عبادت ٹھکرا دی, تم خوشی میں مست ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا عبادت کرنا میرا کام تھا, وہ قبول کرے نہ کرے اس کا اپنا کام ہے, میں تو اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے, میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے تبھی اس نے تمہیں بھیجا ہے, تو میں تو اس وجہ سے خوش ہو رہا ہوں. باقی عبادت قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا اپنا کام ہے, میں تو اس وجہ سے خوش ہو رہا ہوں کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے. اور بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کے شان کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا رب اسے یاد کرتا رہے, اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. میرے عزیزو, اپنے اندر جو ہے یہی چیز پیدا کریں, اور یہ چیز ہمارے لیے جو ہے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی دلانے والی ہے. اللہ کے انبیاء نے اس سے محبت کی. حضرت شعیب علیہ السلام برگزیدہ نبی ہیں, اللہ کی محبت میں رو رو کر کے آنکھوں کی بینائی ختم کر لی. اللہ نے پھر آنکھوں میں بینائی دی, پھر رو رو کر کے آنکھوں کی بینائی ختم کر لی, پھر اللہ نے بینائی دی, پھر رو رو کر کے آنکھوں کی بینائی ختم کر لی. جب 3 مرتبہ ایسا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا میرے شعیب کیا تو میرے نار سے, یعنی میں نے جو جہنم پیدا کیا ہے اس سے ڈرتا ہے؟ اگر تو اس سے ڈر کر کے روتا ہے تو میں نے تجھے جہنم سے بچا لیا ہے, مت اتنا رویا کر. اور اگر تو میری جنت پانے کی خواہش میں روتا ہے تو میں نے تجھے اپنی جنت دے دی ہے, اتنا مت رویا کر. 3 مرتبہ اللہ نے بینائی دی اور تینوں مرتبہ رو رو کر کے اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر لی. محبت خدا کی لذت دیکھیے. حضرت شعیب نے فرمایا میرے مولا نہ مجھے جنت کی خواہش ہے نہ مجھے جہنم سے ڈر ہے, میں تو بس تیرے دیدار کے لیے روتا ہوں, میں بس تیرے دیدار کے لیے روتا ہوں. بار بار رو رو کر کے اپنی آنکھوں کی روشنی اسی لیے ختم کرتا کہ تم میری آنکھوں میں روشنی اپنے دیدار سے عطا کر دے, کہ میں تیرا دیدار کروں اور تیرے دیدار کی برکت سے میری آنکھوں میں جو روشنی آئے پھر وہ روشنی کبھی ختم نہ ہو. کیسی محبت ہے یہ! محبت کے واقعات جو ہے ختم نہیں ہونے والے. ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اپنے اندر محبت خدا جو ہے پیدا کرنی چاہیے. بہت عظیم لذت ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شدت کا بخار حضرت رابعہ بصریہ کو ہو گیا. عظیم ولیہ حضرت سفیان ثوری کو پتا چلا, عیادت کے لیے تشریف لے کر کے گئے. کہا رابعہ تجھے اتنا سخت بخار کیسے آ گیا؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی, جنت کا ذکر آیا, جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا, بس میں اسی میں مگن ہو گئی اور ایک وقت کے لیے میرا دل جنت کی نعمتوں کی طرف مائل ہو گیا. میں اسے حاصل کرنا چاہتی تھی کہ اللہ نے کتنی عظیم نعمتیں تیار کی ہیں. عالم ربانی سے آواز آئی عشق کا دعویٰ مجھ سے ہے اور جنت کا طلب. یعنی مجھ سے محبت کرنے والے جنت کی خواہش نہیں رکھتے, بس وہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں, میں جو چاہوں انہیں دے دوں. انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ رب کیا دے, بس وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ کہتے ہیں عالم ربانی سے آواز آئی رابعہ عشق کا دعویٰ مجھ سے اور جنت کا طلب. حضرت رابعہ بصریہ فرماتے ہیں بس اسی وقت میرے دل کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہوئی اور اسی وقت سے مجھے بخار کی یہ شدت ہے. یعنی محبت الہی کی لذت یہ ہونی چاہیے کہ بس اللہ ہی سے ہمیں محبت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی پھر اس محبت کے اندر وہ لذت پیدا کرتا ہے جس لذت کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے. میرے عزیزو یہ چند واقعات تھے, انشاءاللہ تعالی پھر کبھی اور واقعات پیش کریں گے. ایک آخری بات یہ کہنا چاہوں گا, اسی محبت خدا کی وہ لذت تھی جو میدان کربلا کے اندر میرے امام نے آخری رات یزیدیوں سے مانگی تو اللہ کی عبادت کے لیے مانگی. یہ اسی محبت, ورنہ کیا انہیں نہیں معلوم تھا کل میرا سارا گھرانہ شہید کر دیا جائے گا؟ لیکن محبت خدا کی لذت تھی کہ جانے سے پہلے پہلے رب کی عبادت کر لیں. اسی محبت خدا کی وہ لذت تھی کہ جوان بیٹے علی اکبر کو شہید ہوتا دیکھ کر کے بھی امام نے اپنا سر نہیں جھکایا. اسی محبت خدا کی وہ لذت تھی کہ علی اصغر کو شہید ہوتا دیکھ کر کے بھی امام نے سر نہیں جھکایا, بلکہ یزید کے سامنے آپ اپنے سر کو بلند کر کے کھڑے رہے. اور اسی جو ہے محبت خدا کی وہ لذت تھی کہ آخری وقت جب امام گھوڑے سے نیچے آئے اور آپ کا جسم مبارک جب نیچے آیا,
10 گھوڑے یزیدیوں نے امام کے جسم پاک پر دوڑا کر کے امام کے جسم کو روندا. لوگ کہتے ہیں کیا تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ آپ کا ہاتھ کاٹا گیا، پاؤں کاٹا گیا، سر الگ کیا گیا، کیا امام کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر ایک ناپاک پانی کا انجیکشن آپ کو لگا دیا جائے اور سن کر کے آپ کے جسم کو کاٹا جائے تو تکلیف نہیں ہوتی ہے. جب ایک ناپاک چیز کے اندر اتنا اثر ہے، اس رب کی پاک محبت کے جام میں کتنا اثر ہوگا؟ ایک ناپاک قطرہ تو ہوتا ہے نا جو انجیکشن دیا جاتا ہے، سن کا انجیکشن، وہ ایک ناپاک چیز ہے. اس سے انجیکشن جب لگا دیا جاتا ہے جگہ سن ہو جاتی، پھر کاٹا جائے جو بھی کیا جائے اثر نہیں ہوتا ہے. یہ اسی محبت خدا کی لذت تھی کہ امام اپنا سب کچھ کٹا رہے تھے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چل رہا تھا. کیسے پتہ چلتا؟ وہ تو محبت الہی کا جام پی رہے تھے. جام اتنا لذیذ تھا کہ جوان بیٹے کو بھی قربان کر کے کہا مولا تو راضی ہو گیا. علی اصغر کو بھی قربان کر کے کہا مولا تو راضی ہو جا. حتیٰ کہ جب اپنا جسم نیچے آیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کر لیا. مولا اب میں تجھے راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا آخری سجدہ کرتا ہوں. مولا اپنے حسین کی طرف سے اس سجدے کو قبول فرما لے. یہ اسی محبت خدا کی لذت تھی. میرے عزیزو، جب کسی کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی لذتوں کا کیا پوچھنا. بندہ بس اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اس کی یاد میں رہتا ہے، اس کی عبادت میں رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کی لذت نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.